السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخرج الطبرانی فی الکبیر عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یبایع فقال ثوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعنا یا رسول اللہ قال على ألا تسأل أحدا شيئا فقال ثوبان فما له يا رسول الله قال الجنة فبايعه ثوبان. قال أبو أمامة فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناس يسقط صوته وهو راكب فربما وقع على عاتق رجل فيأخذه الرجل فيناوله فما يأخذه حتى يكون وينزل فيأخذه كذا في الترغيب إلى آخر الحديث. أخرج أحمد بن أبي ذر رضي الله عنه قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 وأوثقني 7 وأشهد الله علي 7 ألا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى البيع ولك الجنة؟ قلت نعم وبسطت يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي ألا أسأل الناس شيئا. قلت نعم. قال ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات جو ہے اسے 27ویں شب کہتے ہیں، اور یہ رات اللہ کے یہاں بہت عظیم رات ہے، بڑی رات جسے کہتے ہیں. بڑی رات کا مطلب یہ کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ عمن والہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو شب قدر تو وہ تو آخری عشرے میں ہوتی ہے، لیکن کئی علماء نے کہا ہے کہ بھئی 27 شب میں اس کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. یہ بات ہے. تو آج کی رات میں کیا کرنا ہمیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ اسلام جو ہے خالی 27ویں شب کے لیے نہیں ہے. اسلام تو زندگی بھر کے لیے ہے. پیارے نبی کی پیاری سنتیں یہ تو سدا بہار ہیں. آدمی جب تک زندہ رہے تب تک جو ہے پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر آدمی عمل کرے. تو اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوا ہے تو سب سے پہلے تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. ہم مسلمان ہیں. ہاں، اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں کعبہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے، اللہ نے ہمیں دعوت اور تبلیغ کا کام دیا ہے. یہ بہت اونچا کام اللہ نے دیا ہے ہمیں، اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. تو یہ بھی ہماری بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے. یا اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، اللہ ہمیں پیدا کرتے، تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ پتہ نہیں گھنٹیاں بجاتے رہتے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہتا آدمی. اس لیے اس کی قدر کرو. آج کی رات میں توبہ بہت کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے. معافی مانگنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ ہم سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے، ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ کو اپنی بچوں سے اتنی زیادہ محبت نہیں ہوتی، اللہ کو اپنے بندے سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے. اس کے لیے یعنی اب یہ وقت جو ہے لمبے چوڑے بیان کا تو ہے نہیں. مجمع جو ہے کبھی ظہر سے کچھ لوگ آتے ہیں، کوئی عصر سے لوگ آتے ہیں، کہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں، دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو میں تو خالی اتنا کہتا ہوں کہ ہم جو ہے یہاں سے کچھ لے کر جائیں، یہ فارمیلٹیز نہ ہو، رواجی چیز نہ ہو. اپنی زندگی کے بدلنے کے ارادے کرو.
ماں باپ کی اطاعت کرو. ماں باپ کو اگر آپ نے تکلیف پہنچائی ہے تو ماں باپ سے جا کے معافی مانگو آج کی رات میں. پاؤں پکڑو گے ماں باپ کے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں عبدی ان اتیتنی لیلن قبلتک ان اتیتنی نہارن قبلتک. اے میرے بندے تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا, تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. اے میرے بندے اے میری بندی تو دن بھر گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے, رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. تو وہ تو کریم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے بھائی؟ وہ تو خود بادشاہ ہے, اس کی کیا پھیلانے کی ضرورت ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اور دن کے گنہگار آ جائے میں تجھے معاف کر دوں. اور دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اور رات کے گنہگار آ جائے میں تجھے معاف کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں آ جا. کہتے ہیں کہ اے میرے بندے رات کو تیری ماں اور تیرا باپ بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں, میں میرا دروازہ بند نہیں کرتا. رات کو ماں باپ دروازہ بند کر دیتے نہیں کر دیتے؟ یہ کہتا ہے کہ تیری ماں نے تیرے باپ نے دروازہ بند کر دیا, میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا, دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. کریم ہے. وہ تو خود محبت کا اعلان کرتا ہے. اس رات میں خاص طور سے اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے اترتی ہے, ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے کہ میں گناہوں کو معاف کروں. لیکن اس رات میں بھی اگر کوئی محروم رہا تو بھائی بتاؤ, اس رات میں بھی اگر کوئی محروم رہا تو اس سے بڑا محروم ہوگا کوئی؟ اس لیے اس کا ہو گیا منگے صاحب, آپ خود لگا لو. اس رات میں بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی محروم رہا تو اس سے بڑا محروم کوئی ہوگا؟ اگر اس رات میں اللہ نے کسی کو کہہ دیا کہ جب میں نے تجھے معاف نہیں کیا تو کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی. اس لیے معافی مانگو اللہ سے, توبہ کرو, اور سارا مجمع یہ نیت کر کے اٹھے کہ بھئی اب تو ہمیں پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر چلنا ہے. آج کی ہماری تشکیل یہی ہے کہ پیارے نبی کی پیاری سنت, اور سب سے بڑی پیاری سنت جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. یہ پیارے نبی کی پیاری بہت بڑی مہا سنت ہے کہ پیارے نبی نے ہر وقت دعوت کا کام کیا, لوگوں کو سمجھانا. اپنے گھر سے نکلو دعوت کی نیت سے نکلو. ہاں, جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. اس کے لیے آج کی رات میں یہ اللہ سے عہد کرو کہ اللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. کہو کہ اللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. اے اللہ ہم تیرے قرآن شریف پڑھیں گے. اور اللہ دعوت کا کام بھی ہم کریں گے. اللہ جتنے احکامات تو نے نازل کیے ہیں ہم اسے پورا کریں گے. اور پھر روزانہ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے کہو اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. تو کریم ہے. وقت آئے گا اللہ تعالیٰ خود کہیں گے معاف کر دیا جا. اور روزانہ درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرو. پڑھو گے درود شریف انشاءاللہ. ماں باپ کی اطاعت کرو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو, اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو, نمازوں کا اہتمام کرو, سودی کاروبار سے بچو, کسی زناکاری سے بچو, لواطت سے بچو. یہ فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع مت کرو. یہ جو ینگ پارٹی ہے فیس بک پر بیٹھی رہتی ہے, میں کہتا ہوں 2 گھنٹہ فیس بک پر بیٹھو تو کتنی نیکیاں ملیں گی بھائی آپ کو؟ نیکی ملے گی؟ کوئی فضیلت آئی ہے قرآن میں حدیث میں کہ صاحب 1 گھنٹہ بیٹھو, 1 گھنٹہ فیس بک پر بیٹھو گے تو آپ کو 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صاحب؟ ہے کوئی چیز ایسی؟
اور یہ 1 گھنٹہ جو آپ فیس بک پر بیٹھے، اتنا 1 گھنٹہ اگر آپ نے قرآن پڑھا تو بتاؤ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ذکر کیا تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کسی کو دعوت دی تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اس لیے کوئی کام ایسا مت کرو جس سے ہماری دنیا بھی ضائع ہو اور ہماری آخرت بھی ضائع ہو۔ بات پھر سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب میں اتنی درخواست کرتا ہوں، چونکہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہم ہر سال ماشاءاللہ تشکیل بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ اب بتاؤ آپ لوگ اللہ کے راستے میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے انشاءاللہ؟ اب خالی جلدی جلدی کھڑے ہو کر جو ہے مسجد وار جماعت، یعنی میری مسجد سے 2 جماعتیں، میری مسجد سے 3 جماعتیں، ہماری مسجد سے 4 جماعتیں، اتنا نام لکھا دو تاکہ ایک مبارک رات میں کم سے کم ہمارا نام بھی تو تبلیغ والوں میں آ جاوے بھائی۔ بتاؤ جتنے ساتھی آئے ہیں الگ الگ دور دور سے، وہ خالی اپنی مسجد بتا، رحمت مسجد سے اتنی جماعت، مرغا گرین سے اتنی جماعت، کہاں سے؟ ممرا، دیکھو ممرا سے ساتھی آئے، کتنی جماعتیں تو ہو گئے بھائی؟ 1 جماعت، 1 4 مہینے کی جماعت ماشاءاللہ۔ عرب گلی سے 1 چلے کی اور 1 4 مہینے کی، کہاں؟ ممرا سے ماشاءاللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بتاؤ بیرون کی 1 جماعت لکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ مسجد رحمہ ممرا سے ماشاءاللہ 2 جماعت کے لکھوا رہے ہیں، اللہ لکھوانے والوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ جی، کیا نام؟ مہندی مسجد سے 3 چلے کی 1 جماعت رمضان کے بعد، چلو ماشاءاللہ مہندی مسجد ہی بولا، اور بولو اللہ ان کو بھی قبول فرمائے جی۔ کہاں سے؟ آپ کہاں سے؟ چنئی مدراس۔ دیکھو مدراس سے آدمی آیا، چنئی والا نام لکھا رہا ہے، وہاں سے جماعت نکلے گی انشاءاللہ، 1 جماعت۔ مرغا گرین سے 1 جماعت جی، بھیونڈی سے 1 جماعت ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ آگری پاڑا سے 1 جماعت جی جی، رحمت مسجد سے ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ اور جی، کہاں سے؟ جمیل مسجد سے 2 جماعتیں ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ اور بتاؤ شاہپور سے ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ ہاں جی، کہاں سے؟ مجگاؤں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان لکھانے والوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جماعتیں بتاؤ، افراد نہیں، 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت ماشاءاللہ۔ مدراس کے ساتھی انہوں نے لکھوا دیا، ممرا سے آئے انہوں نے لکھوایا جی۔ اور بتاؤ اور بتاؤ جی، نور جماعت مسجد سے نور مسجد ڈونگری 1 جماعت ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ 4 مہینے کی۔ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ بپا گوگاری محلے سے 3 جماعت ماشاءاللہ۔ کہاں سے؟ بلال مسجد کہاں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، 4 مہینے کی ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ اور بتاؤ اللہ تعالیٰ ان لکھانے والوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ کہاں سے؟ باشی نوری مسجد سے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول کرے جی۔ کیا نام؟ کہاں سے؟ دودھ والا سے 3 جماعتیں ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ جی، نور باغ سے کتنی جماعتیں؟ 2 جماعت۔ اور بتاؤ اور بتاؤ ہاں، اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ آپ یہیں بیٹھو، آپ یہیں بیٹھ جاؤ۔ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ پہاڑ والی مسجد سے بیرون کے لیے ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ اور بتاؤ آج تو سارا مجمع یہ نیت کرے کہ پہلی فرصت میں 3 چلہ دینا ہے انشاءاللہ، کہ پہلی فرصت میں 3 چلہ تو 1 مرتبہ نکل ہی جاؤ یار۔ کون کون نکلے گا ذرا ہاتھ اوپر کرو، لو واہ واہ ماشاءاللہ، تو 100% تشکیل ہے، واہ واہ۔ ارے عبدالوہاب نے بھی ہاتھ اوپر کیے نہیں کیے؟ عبدالوہاب نے، خالد نے، ان دونوں اوپر کیے نہیں کیے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اچھا اب دیکھو مجمع بہت ہے، باہر بھی لوگ نام لکھوائیں گے، اوپر بھی نام لکھوائیں گے۔ خیر آپ لوگوں نے جو نام لکھوائے ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں بھائی،
لیکن اللہ آپ کو بھی جانتا ہے، ہمیں بھی جانتا ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے آپ اپنی مسجد و جماعت کے ساتھ مشورہ کر کے ہمارا جو ساتھیوں کی ترتیب ہوتی ہے نکلنے کی، وہ ترتیب صاحب نکلنے کی ترتیب بنا لینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اچھا، کتنے نکاح ہیں مجھے؟ 3 نکاح۔ کہاں ہیں نکاح والے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرفراز کون ہیں؟ آپ ہیں۔ اور یہ شمس الدین کون ہے؟ شمس الدین کون ہے؟ آپ وہیں کھڑے رہے ہیں۔ آپ شمس الدین کون ہے؟ یہ ریحانہ کیا لگتی ہے آپ کے؟ بھتیجی تو باپ کہاں ہے اس کا؟ باپ کا انتقال ہو گیا، ہاں، اس لیے کہ باپ جو ہے مقدم ہوتا تھا۔ آپ نے پوچھ لیا بھتیجی سے؟ آپ کی حقیقی بھتیجی ہے؟ سگی بھتیجی ہے نا؟ ہاں، آپ نے اجازت لے لیے؟ بھائی سرفراز ابن فیروز عالم خان صاحب، ریحانہ بنت عبد الرحمن خان کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 11,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں۔ آپ نے ریحانہ بنت عبد الرحمن خان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لکم وجمع بینکم الخیر۔ الطاف کون ہے؟ الطاف ابن یعقوب پٹیل، آپ ہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہ وکیل کون ہے؟ عبد الحمید، آپ ہیں۔ یہ نبیلہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بھائی کی لڑکی۔ تو اس کا والد کہاں ہے؟ انتقال ہو گیا۔ آپ کی سگی ہے، بھتیجی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بھائی الطاف بھائی، نبیلہ بنت عبد العظیم شیخ کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 5,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں۔ آپ نے نبیلہ بنت عبد العظیم کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔
ہاں ابھی ان کو مت کہنا، 3 بچے ہو جائیں پھر ان کو کہنا. ہاں ابھی اس کو ہی رہنے دو. چلیے یہ کون ہے؟ دلہے کا نام شاہد. کون ہے شاہد؟ آپ ہیں. اور وکیل کون ہے؟ محمد یونس، محمد حنیف، محمد یونس چودھری. بھائی یہ کون ہے؟ یہ آپ کا یہ کوئی آیا نہیں ہے بھائی. یہ آپ ہیں. یہ فاطمہ جو ہے آپ کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی صاحبزادی ہے. اچھا آپ اپنی صاحبزادی ان کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مہر 21,000 روپیہ نقد. اچھا نقد مہر دے دینا بھائی. ہاں نقد کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں دے دینا، بعد میں ہاتھ لگانا، یہ ترتیب ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا، وہ نہیں چلے گا کھاتا. ہاں پہلے ہاتھ میں دیجیے بعد میں. چلو بھائی کہاں ہے شاہد بھائی؟ آپ ہیں، کھڑے ہو جاؤ. شاہد بھائی فاطمہ بنت محمد حنیف چودھری کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 21,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں. آپ نے فاطمہ بنت محمد حنیف چودھری کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکما جمع بینکما بخیر. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے. حافظ کے ساتھ اعلان کرنا ہے، کر لو. ایک تو یہ اعلان سن لو بھائی کہ آج جیسے 27 شب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا. بمبئی میں 27 شب میں رمضان ختم ہو جاتا ہے. تو میں بتاتا ہوں رمضان ختم نہیں ہوتا. یہ ہماری مسجد میں پروگرام اخیر تک انشاءاللہ چلتے رہیں گے. جب تراویح ہوتی ہے، بیان ہوتے ہیں، یہ بیان جو ہے یہ انشاءاللہ آخر تک چلتے رہیں گے. آپ سمجھے؟ تو اس لیے اچھا جہاں پر بھی آپ نماز پڑھو تو تراویح کا اہتمام کرو. اور یہ رمضان کی اخیری جو راتیں ہیں اس میں تو بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک بات تو یہی ہے کہ جو پروگرام ہے یہ انشاءاللہ چاند رات تک چلتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز انشاءاللہ حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دعوت برکاتہم یہ جامع مسجد کے اندر پڑھائیں گے. اور عید کی نماز جو ہے وہ 8 بجے 7:30 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور 8 بجے عید کی نماز ہوگی. تو جسے پہنچنا ہو وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب دعا ختم ہو جائے تو دعا ختم ہونے کے بعد مجمع اسی طرح بیٹھا رہے، یہ تھوڑا سا جانے کی جگہ دے دے. جب مولانا تشریف لے جائے پھر اس کے بعد مجمع کھڑا ہو، اس لیے کہ مجمع زیادہ ہے، ہر ایک مسافہ کرنے کی کوشش کرے گا تو تکلیف ہو جائے گی. دعا ختم ہو جائے اسی طرح بیٹھے رہے، جانے کی جگہ دے دے اور پھر اس کے بعد مولانا تشریف لے جائے، پھر اس کے بعد اٹھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان أدخلنا الجنة من باب الريان أدخلنا الجنة من باب الريان في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا عزيز يا غفور يا غفور يا ودود لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما همنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حازنين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم آتق رقابنا من النار اللهم آتق رقابنا من النار اللهم آتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم طيب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا طيبا اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا طيبا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب وعندك الكتاب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا حنان يا منان يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدع النعم قبل استحقاقها يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى آت لكل مسلم ومسلمة ما نوى اللهم يا فالق الحب والنوى يا شاهد كل نجوى كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها ليليها ونهاريها حديثها وقديمها عينيها وأذنيها كل ذلك عندنا يا عزيز كل ذلك عندنا يا عزيز اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا ہے نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا ہے نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا ہے نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا ہے اے اللہ اس مبارک رات میں جو مبارک فرشتے اترتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہوں کو دیکھ کر شرما جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گنہگار تو ہم نے دیکھے ہیں لیکن ایسے پاپی نہیں دیکھے کہ جس اے اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں جان کر انجان کر بہت کیے ہیں اور چھوٹے اور بڑے بہت کیے ہیں اے اللہ ہمارے دامنوں پر داغ ہی داغ ہے داغ ہی داغ ہے ہمارے جھولے میں سارے گناہ موجود ہیں اس مبارک رات میں تو ہمیں معاف فرما دے اس مبارک رات میں تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تو نے ہی تیرا نام غفور رکھا ہے اور تو نے ہی تیرا نام رحیم رکھا ہے
یہ نام تو نے رکھا ہے اپنا، کسی نے تیرا نام نہیں رکھا ہے۔ تو نے قرآن میں اعلان کیا ہے، میرے بندوں کا اعلان کر دو میں غفور الرحیم ہوں۔ اے اللہ انہیں ناموں کی برکت سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، آج تو ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے گوبر میں سے گلاب نکالنے والے، اے گوبر میں سے گلاب نکالنے والے، ہماری گوبر جیسی زندگی کو گلاب جیسی زندگی بنا دے۔ اے اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع اس رات میں آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے، یہ مجمع مال لینے نہیں آیا، یہ مجمع کوئی دنیاوی غرض سے نہیں آیا، یہ تو تجھے منانے کے لیے آیا ہے، یہ تو تجھے ڈھونڈتے ہوئے آیا ہے، تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں آیا ہے، اور نوجوان مجمع آیا ہے۔ اے اللہ یہ مجمع اور ہم اگر تجھے دیکھ لیتے تو ہم تجھے ہرگز نہ چھوڑتے، کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا۔ تو قریب ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ رہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یا قریباً غیر بعید، تو بہت قریب ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ آج تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ مبارک رات ہے، جس مبارک رات کے بارے میں تو نے قرآن میں سورت نازل کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے اللہ اس رات میں جبریل بھی نازل ہوتے ہیں، اس رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اے اللہ وہ فرشتے ہمارے اس مجلس میں موجود ہیں، جہاں جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں موجود ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان فرشتے کو آنے کو بھی قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے۔ اے اللہ جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے۔ تیرے جہنم بھرنے کے لیے اغیار بہت ہیں، جو بغیر ایمان کے دنیا سے گئے ہیں، تو اپنی جہنم کو ان سے بھر لے گا۔ اے اللہ یاد ہے، اے اللہ ہم تو تجھ سے اتنا کہتے ہیں، اس مبارک رات میں ریان دروازے کے اوپر ہمارا نام لکھ لے، اور ریان دروازے سے جنت میں جانا ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ یہ مجمع تیری محبت میں یہاں جمع ہوا ہے، دور دور سے آیا ہے، یہ صرف آمین کہنے کے لیے آیا ہے اور تجھے منانے کے لیے آیا ہے۔ اگر تو نے دھکا مار کر ہمیں واپس کر دیا، اگر تو نے دھکا مار کر ہمیں واپس کر دیا، ہم لوٹ کر تیرے ہی دروازے پر آئیں گے۔ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اگر تو نے ہمیں دھکا مار کر واپس لوٹا دیا تو ہم تو تیرے دروازے پر پھر آئیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے۔ اے اللہ مراحم خسروانہ والا معاملہ فرما، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو۔ گزشتہ سال اس موقع کے اوپر کئی ہمارے ساتھی موجود تھے، آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں۔ آئندہ سال ہم میں کا کون زمین کے اوپر ہوتا ہے، کون زمین کے نیچے ہوتا ہے، وہ تو تو ہی جانتا ہے۔ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو، بلکہ آوان مدیدہ ہمیں بار بار یہ گھڑیاں مل رہی ہو اور بار بار تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اور تیرے دروازے پر آ رہے ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کی ہر سانس کا کفارہ بنا دے، اس رمضان کو
ہماری پچھلی زندگی کی ہر سانس کا کفارہ بنا دے، اس مجمع کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، شقاوت والی موت سے، بدبختی والی موت سے، اچانک کے حوادث سے، ڈوبنے اور جلنے کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، ہوائی حادثوں کی موت سے اور ہر اس بری موت سے جس موت میں ہم آپ کو پہچان بھی نہ سکیں، آپ کا نام بھی نہ لے سکیں، ایسی بری اموات سے تو ہماری حفاظت فرما۔ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، قیمتی انگوٹھیاں نکال دی جائیں گی، قیمتی موبائل چھڑوا دیے جائیں گے، قیمتی کپڑے اتار لیے جائیں گے، قیمتی زیورات نکال لیے جائیں گے اور قیمتی لیپ ٹاپ یہی رہ جائیں گے اور قیمتی آئی پیڈ یہی رہ جائیں گے اور بہترین بنا ہوا مکان بھی چھڑوا دیا جائے گا۔ لوگ قریب میں کھڑے ہوں گے، بیوی قریب کھڑی ہوگی، شوہر قریب کھڑا ہوگا، بچے قریب کھڑے ہوں گے، بھائی بہن قریب کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ حساب کتاب کے دفتر یہی چھٹ جائیں گے، بینک کے اکاؤنٹ یہی رہ جائیں گے، لینا دینا سب یہی رہ جائے گا۔ خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہوگا، خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہوگا۔ لوگ کہیں گے فلاں کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لوگ کہیں گے فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا، لوگ کہیں گے فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ کہیں گے فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے فرشتے ہمارے قریب میں بیٹھے ہو اور یہ آیت پڑھ رہے ہو جو آج تراویح میں پڑھی گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے یہ آیت پڑھ رہے ہوں اور ہم تجھے اپنی جان سونپ رہے ہوں، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، اے اللہ ہمیں عزت کا لباس پہنا دے، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، ہمیں توکل کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، امن و امان کا لباس پہنا دے، محبتوں کا لباس پہنا دے، تیری معرفت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ تیری معرفت کا لباس پہنا دے، تیری معرفت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ جتنا مجمع بھی جہاں کہیں آمین کہہ رہا ہو اس مبارک رات میں اس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اس رات میں تو کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس رات میں تو سب کو دے دیتا ہے، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہو اور جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہو، جس حال میں بھی آمین کہی جا رہی ہو، اے اللہ ہم سب کے جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد میں قرآن ختم ہوا ہے، قرآن ختم ہونے کو تو قبول فرما، اور جن ہمارے بچوں نے قرآن سنایا اے اللہ ان کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، سنانے کو قبول فرما، ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ پڑھنے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں تو اسے معاف فرما دے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، ہمیں اور ہمارے اولادوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، ہر فرد امت کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ تیرا قرآن ایک رسی ہے، اس رسی کو ہمارے ہاتھ میں دے دے اور ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں قرآن سے محروم مت فرما، ہمیں قرآن سے محروم مت فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، جن کے دلوں میں
دنیا کی محبت بھری ہوئی ہو، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اس مجلس اس مسجد میں پورا مہینہ جو بھی خیر کا کام ہوا اور جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا، اے اللہ تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آبپاشی فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، لوح قلم بھی تیرے پاس ہے۔ اے اللہ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہو، وہ آج کی رات میں قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، اس رات میں قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی پیاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی بہن کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے دوست کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے اتنی درخواست کرتے ہیں، جتنے مسلمان مرد اور عورتیں اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بہت بچپنے میں ماں باپ نے ہمارا بہت خیال کیا، اگر ہم رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے ماں باپ پورے رات جاگا کرتے تھے، پوری رات ماں باپ جاگا کرتے تھے کہ آج بیٹے نے کھانا نہیں کھایا ہے، آج بیٹے نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ بچہ اگر بیمار ہوتا تھا ماں دھوپ میں لے لے کر اسے ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی اور لائن لگا کے کھڑی رہتی تھی۔ رب ارحمہما کما ربونا صغارا، رب ارحمہما کما ربونا صغارا، رب ارحمہما کما ربونا صغارا۔ اے اللہ اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ہم نے ماں باپ کے حقوق ادا کیے ہیں، اے اللہ ان حقوق کو تو ہماری طرف سے ادا فرما دے اور ہمیں ان سے بری فرما دے۔ اور اگر ماں باپ زندہ ہو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، ان کو صحت کے ساتھ اور دین کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت کا معاملہ فرما، صحت کے ساتھ دین کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بے شک ہم سے چوک ہوئی ہے، اے اللہ تیرے بندے بندیوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں، اے اللہ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر وہ حقوق ہم ادا نہ کر سکیں اپنی کاہلی کی وجہ سے، کسل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اگر بخل کی وجہ سے ان حقوق کو ادا نہ کر سکیں، ان حقوق کو تو ہماری طرف سے ادا فرما دے اور ہمیں اس سے تو بری فرما دے، ہمیں اس سے بری فرما دے۔ اے اللہ وہ چیزیں، وہ مرغوبات، وہ محبوبات، وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس گلی میں آنا جانا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ اس مہینے میں جو بھی خیر کے کام ہوئے ہیں،
اے اللہ تو اس کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہماری کتابوں کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، اور قرآن شریف کے ترجمہ کرنے کو آسان فرما۔ تیری منشا کے مطابق تیرے قرآن کے ترجمہ کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے منشا کے مطابق تیرے قرآن کے ترجمہ کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ذلت اقدام سے، ذلت اقلام سے تو ہماری حفاظت فرما، ذلت اقدام اور اقلام سے حفاظت فرما، اور ہمارے جو بھائی ناجائز طریقے پر جیلوں میں محبوس ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ کوئی 20 سال سے جیل میں ہے، کوئی 15 سال سے جیل میں ہے، ان کی بچیاں بڑی ہو گئی، ان کے لڑکے بڑے ہو گئے، ان کی جوان بیویاں بوڑھی ہو گئی اور وہ جیلوں میں ہے۔ اے اللہ تو ان کی رہائی کے فیصلے فرما، تو ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ تو ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے ایک ایک بچے بچی کو قبول فرما لے، اے اللہ ہندوستان کے ایک ایک مرد عورت کو قبول فرما لے، اے اللہ ہدایت کی چادر پھیلا دے، اے اللہ امن کی چادر پھیلا دے، اے اللہ برکت کی چادر پھیلا دے، رحم کی چادر پھیلا دے، اے اللہ امن و امان کی چادروں میں تجھ سے تو ہمیں نواز دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان راتوں کے اندر تیری طرف سے عافیت اترا کرتی ہے، اور تیری طرف سے عزت اترا کرتی ہے، اور تیری طرف سے صحت کے فیصلے اترا کرتے ہیں، اور تیری طرف سے برکتوں کے فیصلے اترا کرتے ہیں۔ تیری طرف سے جو بھی خیر کے فیصلے اس رات میں اتر رہے ہیں یا صبح صادق تک اترنے والے ہوں، ان سب میں تو ہمارا بہترین حصہ عطا فرما، اور بہت زیادہ حصہ وافر تو ہمیں عطا فرما۔ اور ان راتوں میں جو برائیاں اترا کرتی ہیں، کئی بیماریاں اترا کرتی ہیں، بلائیں اترا کرتی ہیں، مصیبتیں اترا کرتی ہیں، پریشانیاں اترا کرتی ہیں، نت نئی الجھنیں اترا کرتی ہیں، ان الجھنوں سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما، اور جو ناجائز طریقے پر جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے تو فیصلے فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی بوڑھے کی آمین کو قبول فرما لے، کسی جوان کی آمین کو قبول فرما لے، کسی بیوہ اور یتیم کی آمین کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آج تو اس مجلس میں سے اٹھ کر ہم اپنے گھروں پر جب جا رہے ہوں، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تیرے فرشتے اعلان کر رہے ہو، تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ہمارے اس مجمع میں اور اس مجلس میں کوئی بھی تماشائی بن کر کھڑا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے، کوئی تماشائی بن کر آیا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ کوئی بھی آیا ہو جس حال میں بھی آمین کہہ رہا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے شہر کو بدکاریوں سے بچا لے، ہمارے شہر سے حرام بستروں کو ختم فرما دے، حلال بستروں کا انتظام فرما دے، ہمارے شہر کو زلزلوں سے بچا لے اور بلاؤں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے، وباؤں سے بچا لے۔ اللہم ادفع عنا البلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ہمارے شہر کو اے اللہ آگ سے بچا لے اور سیلاب ہونے سے بچا لے، غرق ہونے سے بچا لے، اور برکتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں، اے اللہ بہت مجمع بیمار ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی شوگر میں مبتلا ہے، اور کوئی نت نئی بیماری میں مبتلا ہے، اور کئی جگہوں سے خطوط آئے ہیں کہ حلوایا بھی گیا ہے۔ جو بھی مرد عورت بیمار ہوں عافیت سے ان کی شفا کے فیصلے فرما، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔
جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے، اور اے اللہ جو عورتیں باز ہیں اے اللہ ان کو بھی تو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے لڑکوں کے رشتوں کی ضرورت ہے، لڑکیوں کے رشتوں کی ضرورت ہے، بہترین رشتے ان کے لیے مہیا فرما، نیک سال جسے نیک بیوی کی ضرورت ہو اسے نیک بیوی عطا فرما، جسے نیک شوہر کی ضرورت ہو اسے نیک شوہر عطا فرما، اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم تجھ سے اتنی درخواست کرتے ہیں، اس مبارک رات میں فرشتے موجود ہیں، اس مہندی مسجد میں بھی فرشتے موجود ہیں، اے مہندی مسجد کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو کب تک روٹھا رہے گا؟ کیا مہندی مسجد کے فرشتوں ہمارے روٹے ہوئے رب کو منوا دو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے فیصلے فرما۔ بہت ملکوں میں مسلمان پریشان ہیں، سوریہ میں مسلمان پریشان ہیں، فلسطین میں پریشان ہیں، مصر میں پریشان ہیں، برما میں پریشان ہے، اور دنیا کے ملکوں میں مسلمان پریشان ہے۔ اے اللہ یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ بچے یتیم ہو گئے، جوان جوان لڑکیاں بیوائیں ہو گئی، اے اللہ گزشتہ زمانے میں فرعون موجود تھے، وہ اس امت کو کاٹا کرتے تھے، لیکن آج کے فرعون تو ان فرعونوں سے بھی آگے نکل گئے۔ اے اللہ ہمیں خبریں پہنچی ہیں ان ملکوں میں لوگ ایسے پریشان ہیں کہ ان کے دوائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، اے اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہے، تو ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے کلمہ بھائی ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ جو بھی قارون اور فرعون اس امت کو پریشان کر رہے ہیں، اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو اے اللہ تو ان کی ہدایت کے فیصلے فرما، جیسے عمر ابن خطاب کو تو نے ہدایت دی تھی، اکرمہ کو ہدایت دی تھی، اور جیسے تو نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو ہدایت دی تھی، اور جیسے تو نے خالد ابن ولید کو ہدایت دی تھی، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو ایسو سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے، ایسو سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے، ایسو سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے، اے اللہ ان کا قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، ابو جہل کو حامان سے ٹکرا دے، حامان کو شداد سے ٹکرا دے، اے اللہ ان کے آپس میں ٹکراؤ ڈال دے، اور اس امت کی اور مسلمانوں کی اور اسلام کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہم ارزقنا الصلاة قبل الممات فی بیت القدس، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے، اے اللہ جتنی ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں دنیا بھر میں، مستورات کی جماعتیں، مردوں کی جماعتیں، پیدل جماعتیں، ہوائی جہازوں میں، اور ساری دنیا میں جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں، ان کی نقل و حرکت کرنے کو تو قبول فرما، اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، تو قریب ہے، اے اللہ تو نے ہی قرآن میں کہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تو نے قرآن میں کہا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ تو نے کہا ہے ہذا الدعاء ومنک الاجابہ۔ اب ہم تیرے سامنے آئے ہیں، ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں، امن و امان کی بھیک مانگ رہے ہیں،
پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں اس مبارک رات میں. تو ہر لڑکے لڑکی کو معاف فرما دے, ہر جوان بوڑھے کو معاف فرما دے. اور اے اللہ اگر کسی نے نادانی کی وجہ سے خودکشی کر لی ہو, کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں نادانی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. اے اللہ تو نے تیرے قرآن میں کہا ہے شرک کا گناہ تو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جون سا گناہ چاہے گا معاف کر دے گا. اے اللہ اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو, اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے. اس مبارک رات میں اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو, بہت گناہ تھے اور قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اے اللہ ان کے عذاب کو بھی ہلکا کر دے اور تو ان کو معاف فرما دے. اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما. جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما, جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما, جب تک سمندر میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما, جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما, جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما, جب تک زمینیں دانا اگاتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما, جب تک چاند اور سورج کا آنا جانا باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما. اے اللہ جب تک اے اللہ تیری مرضی ہو اور جب تک تو خوش ہو جائے آپ پر رحمت نازل فرما, اس لیے کہ تیرے نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں, تیرے نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. ان کو قبر میں ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, انہیں پتہ چل رہا ہو کہ ان کی امت کتنا اچھا کام کر رہی ہے. نوجوان رو رہے ہیں, یہ نوجوان اے اللہ ان کے آنسو کو قبول فرما لے. یہ 15 سال کے نوجوان جمع ہوئے ہیں, یہ 20 سال کے نوجوان جمع ہوئے ہیں, ان کے آنسو کو تو قبول فرما لے. حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی, ایک طرف جہنم دہک رہی ہوگی, اور تیرا عرش 8 فرشتے لا رہے ہوں گے. لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور تیرے نبی تیرے سامنے سجدے میں سر جھکائے ہوئے ہوں گے. تو تیرے نبی سے کہے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا, پیارے نبی سر اوپر کیجئے, مانگیے, جو مانگے گے دوں گا, جس کی سفارش کریں گے سفارش قبول کروں گا. تیرا نبی سر اوپر کرے گا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے اور داڑھی پر یہ آنسو گر رہے ہوں گے. تیرا نبی ایک ہی بات کہے گا کہ میں گنہگاروں کی طرف سے سفارش کی بھیک مانگنے آیا ہوں. اے اللہ جن گنہگاروں کی سفارش تیرا نبی حشر کے میدان میں کرے گا وہی گنہگار یہاں موجود ہیں. جن گنہگاروں کی سفارش تیرا نبی کرے گا وہی یہاں موجود ہے. بہت گناہ کیے, تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے, بڑے بے شرم ہیں ہم وہی گنہگار موجود ہیں یہاں. اے اللہ ان راتوں کے اندر تیری رحمت اور تیری مغفرت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے. اے اللہ ان راتوں میں تیری رحمت اور تیری مغفرت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے. یہ گنہگاروں کا موجہ, یہ گنہگاروں کا مجمع اس مہندی مسجد میں موجود ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. ہمیں آج ایسا بنا کر واپس لوٹا جیسے ہم آج تھے ہماری ماؤں کے پیٹوں سے نکلے ہوں اور آج عرفات کے میدان سے آئے ہوں. حشر کے میدان میں تیرا نبی سفارش کرے گا. اے اللہ تیرے نبی کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما, تیرے نبی کی سفارش سے محروم نہ فرما.
تیرے نبی کی سفارش سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح قلم پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے عرش و کرسی پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے طوبہ درخت پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حتیم میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو صفا اور مروہ کی جڑوں میں لکھے گئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو سمندروں کے کناروں پہ لکھے گئے ہیں، آپ کے وہ اسماء حسنہ جو پہاڑوں کی جڑوں میں لکھے گئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جسے صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، سارے مبارک ناموں کی دعا فیل سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اس مبارک رات میں تو اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے اے اللہ کاروبار کی ضرورت ہو کاروبار عطا فرما۔ جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو، یہ مجمع آیا ہے، بہت لوگ پریشان ہیں، کوئی جادو کی لائن میں پریشان ہے، کوئی جنات کی لائن میں پریشان ہے، کوئی بیماری کی لائن میں پریشان ہے، کوئی سیل ٹیکس کی لائن میں پریشان ہے، کوئی انکم ٹیکس کی لائن میں پریشان ہے، کوئی حکومت کے وکیلوں کے لائن میں پریشان ہے، اور کئی پریشانیاں ایسی ہیں کہ آدمی کہہ نہیں سکتا، اس کے دل ہی دل میں ہوتی ہے۔ اے اللہ عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بڑھاپے پہ رحم فرما، ہمارے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کھلا، جس نے ہمیں پہنایا تو اسے پہنا، جس نے ہمارا خیال کیا تو اس کا خیال کر۔ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتنہ کے فتنے سے ہماری مجلسوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ 2 منٹ کے لیے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اے اللہ اب ہم دعا ختم کر رہے ہیں، بس اتنی تجھ سے درخواست کرتے ہیں اس مبارک رات میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہر مسلمان مرد و عورت کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں جو دعا مانگنے کا تیرے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا تھا اور حضور نے فرمایا اے عائشہ جب تجھے مبارک رات ملے اہتمام سے یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔
اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق تیری ذات ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرا نبی حق ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرا قرآن حق ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس بار رات میں ہمارے کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما لے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہمارے اس کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما لے اور ریان دروازے سے جنت میں جانا ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ حشر کے میدان میں جب یہ روزے لے کر ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ مت کہہ دینا کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے، یہ مت کہنا۔ اگر تو نے کہہ دیا کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ نہیں ملا ہے تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے کھوٹی پونجی کو قبول فرما لے۔ کسی زمانے میں کوئی کریم تھا جو لوگوں کے کھوٹی پونجی لیا کرتا تھا۔ ہم نے حدیثوں میں قصہ پڑھا ہے کہ ایک کریم تھا، اس کی دکان کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جس کے پاس کھوٹا سکہ ہو وہ میرے پاس لے کر آ جائے، میں اس کو کھرا سکہ دے دوں گا اور میں اس کو سودا دے دوں گا۔ لوگ جاتے تھے کھوٹے سکے لے کر، اور کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو مٹی کے سکے بنا کے چلے جاتے تھے اور وہ کریم ان کو سودا دے دیا کرتا تھا۔ اے اللہ تو تو کریموں کا کریم ہے، تو تو کریموں کا کریم ہے، ہمارے کھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ ہم نے روزے کی حالت میں سنیما دیکھی ہے، ہم نے روزے کی حالت میں آنکھوں سے لڑکیاں دیکھی ہے، ہم نے روزے کی حالت میں نہ جانے کیا کیا گناہ کیے۔ جو اس مجلس میں ہم یہاں آئے ہیں کچھ پتا نہیں ہمارے یہ پاؤں کون سی گلیوں میں گھومے پھرے، ہم نے روزے کی حالت میں بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، غیبتیں بھی کی ہے، جھوٹ بھی بولے ہیں، بہتان بھی باندھے ہیں، لوگوں کو پریشان بھی کیا ہے۔ اے اللہ حشر کے میدان میں یہ رمضان کا مہینہ ہماری موافقت میں گواہی دے رہا ہو، ہماری مخالفت میں گواہی نہ دے رہا ہو، حشر کے میدان میں یہ مہینہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ یہ مبارک مہمان تو نے ہمارے پاس دیا تھا، آج 27 شب ہے اور تیری طرف سے رحمت کی چادر پھیلی ہوئی ہے، ہم تو تجھ سے اتنا کہیں گے دنیا میں بھی ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ امت یتیم ہو چکی ہے، اب اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا امتحان مت لے، ہمارا امتحان مت لے، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے۔ بغیر اللہ امتحان تو قوی ایمان والوں کا لیا جاتا ہے، امتحان تو قوی ایمان والوں کا لیا جاتا ہے۔ اگر تو نے ہمارا امتحان لینا شروع کر دیا ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے، لرزے میں پڑ جائیں گے، نہ جانے کون سے دیواروں سے ہم ٹکرا جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمارا امتحان مت لے، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو تو پار فرما دے، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے، بلکہ جب بھی دنیا چھوڑ کر ہم تیرے پاس آ رہے ہوں تو ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو، ہم تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں، تو اس کے غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اس مبارک رات میں وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی کو سکھلائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ تیرے نبی نے حضرت بریدہ اسلمی کو دعا سکھلائی تھی اور دو باتیں کہی تھی، اے بریدہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے یہ دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اے اللہ وہ دعا تیرے نبی نے یہ سکھائی تھی، اللہم انی ضعیف
فقبل في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقوّني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے، پوری امت کے مردوں عورتوں کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بیوائیں پریشان ہیں ان بیواؤں کا تو انتظام فرما، جو مطلقائیں پریشان ہیں ان کا تو انتظام فرما، جو یتامہ پریشان ہیں تو ان کا انتظام فرما۔ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، اور اتنی تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے پٹھوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے بال بال کو مسلمان بنا دے، ہمارے دل میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، تیری محبت تیری معرفت کا نور ہمارے دل کی محرابوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اور اے اللہ اس مجمع میں جنات بھی ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں مہینہ مل رہا ہو، جو مانگا وہ ہمیں عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اور اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، ہم شرط لگاتے ہیں جس کے دل میں جو جائز مراد ہو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان سب کے جائز مرادوں کو تو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور قرآن سے تو ہمیں اور ہمارے اولادوں کو جوڑ لے، جہاں جہاں بھی قرآن ختم ہوا ہے ان کے قرآن ختم ہونے کو تو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما باق امر الا فرجه الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا وصل على محمد في جميع كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اے اللہ بہت بڑا مجمع حرمین شریفین میں جمع ہے اور وہ بھی وہاں آنسو بہا رہا ہے، اور بہت بڑا مجمع یہاں پر بھی جمع ہے، اور بہت بڑے بڑے مجمع ہر مساجد میں جمع ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں کئی شہروں میں جمع ہیں، اور کئی علماء اپنے اپنے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں۔ بس رمضان کے آنے کو بھی خیر فرما، اور اس مہمان کے جانے کو بھی خیر فرما۔ اور اے اللہ اب ہمیں تو ایسا بنا کے اٹھا کہ تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے آنسوؤں کو قبول کر لیا گیا۔ وہ پانی جو بادلوں سے آتا ہے اس سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں،
یہ پانی مرد مومن اور مومنہ عورتوں کی آنکھوں سے نکل رہا ہے. کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے, کوئی بیماری میں پریشان ہے, کسی کو کوئی پریشان کر رہا ہے, اور تو نے حدیث قدسی میں ہم نے پڑھا ہے, جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اے اللہ تو اس کے قریب ہوتا ہے. اے اللہ ان دل ٹوٹے ہوئے کو دعاؤں کو تو قبول فرما لے. اے اللہ ہر فرد امت کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہم نے بہت نمازیں ضائع کی ہیں. اے اللہ تو ہمیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہو رہا ہو, اور اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہو رہا ہو. ہمیں ایسا کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرے دین کو عزت پہنچے. اے اللہ حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما, حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما, حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے. اے اللہ جس کو شراب کی عادت ہو اسے شراب سے نجات دے دے, اس مبارک رات میں اسے شراب سے نجات دے دے. اے اللہ جسے سگریٹ کی عادت ہو سگریٹ کی برائی اس کے دل میں ڈال دے, اور سگریٹ اسے بہت خراب لگنے لگے تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما. جسے حرام بستروں کی لت پڑی ہو انہیں حرام بستروں سے نجات دے دے. ہمارے لیے اور ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما. اے اللہ کسی فاسق فاجر کا احسان ہم پر مت رکھنا. تیرے نبی نے دعا مانگی تھی, کسی فاسق فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا. ہمارے گھر پر جو کھانا آئے یا اللہ حلال کھانا ہمارے گھر پر پہنچ رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما. حلال لقمہ تو ہمارے لیے مقدر فرما. اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے داعی پیدا فرما. ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ ہو, کوئی ملحد پیدا نہ ہو, کوئی بدعتی پیدا نہ ہو, کوئی بھی دین کو اجاڑنے والا پیدا نہ ہو, بلکہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں نمازی پیدا ہوں, فقہا پیدا ہوں, متقی پیدا ہوں, تیرے سامنے تیری طرف بلانے والے پیدا ہوں, مفسرین پیدا ہوں. تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما. جنہیں لڑکوں کی ضرورت ہو لڑکے عطا فرما, جنہیں لڑکیوں کی ضرورت ہو لڑکیاں عطا فرما, اور جس کے دل میں جو جائز مراد ہو اے اللہ اس مبارک رات میں تو اس کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. جو بھی بیمار جو بھی پریشان حال ہوں عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا عطا فرما. اتنا تجھ سے درخواست کریں گے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا تو آتا ہے. یہ مجمع کوئی کھڑا کھڑا آمین کہہ رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل پر بیٹھا بیٹھا آمین کہہ رہا ہے, کوئی لیٹا لیٹا آمین کہہ رہا ہے. تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ تیری اور تیرے نبی کی محبت میں آئے ہیں. یہ مجمع مال لینے نہیں آیا, یہ مجمع کرسی کے چکر میں نہیں آیا. اے اللہ اب تو دین کی ہواؤں کو پھیلا دے. جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہو وہاں دین کو پہنچا دے, اور جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہوں وہاں دین کو پہنچا دے, اور جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہو وہاں دین کو پہنچا دے, اور ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے. اے اللہ دعوت کا کام کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما, مگر دینداری کے ساتھ ہم دعوت کا کام کریں مگر ہماری زندگی میں دین نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا. اے اللہ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے, اور اس کو تو دیندار بھی بنا دے, اور دعوت کے کام کی تو پوری پوری حفاظت فرما. جتنے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما, دینی ٹھیوں کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ اب اس امت پر کسی کی بری نظر نہ لگے, اب اس امت پر کسی کی بری نظر نہ لگے. اے اللہ بلکہ اس امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم.
سبحان اللہ رب العرش العظیم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اے اللہ یہ وہ دعا ہے جو ہم نے حدیثوں میں پڑھی ہے کہ تیرے نبی نے زندگی پر کبھی بھی نہیں چھوڑی. یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے. اور اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے جنتوں کے فیصلے فرما, مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک ربنا ما اکرمک سبحانک ربنا ما حلمک سبحانک ربنا ما اعظمک سبحانک ربنا ما اکرمک. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم استجب دعاءنا وجهدنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.